اسی کی بارگاہ لم یزل میں اس کا یہ گنہگار سیہکار بندہ مخمور جامع فکر و فن کی تمام تر توانائیاں نچوڑ کر اس طرح حاضری کی جسارت کرتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب، تو اپنے لطف کا ہم پر نزول کر یا رب، فنائے جلوے ذات رسول کر یا رب، اور میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا، میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب، میرے رسول کے خالق میرے نبی کے خدا، کسے میں یاد کروں تجھ کو بھول کر یا رب۔ اور بڑے حضور چھوٹے حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے یہ شعر سماعت کریں کہ خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، مجھے بھی شہر مدینہ کی دھول کر یا رب، خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے، مجھے بھی شہر مدینہ کی دھول کر یا رب، اور میں جی چراؤں گا نعت نبی سے میری مجال، میں جی چراؤں گا نعت نبی سے میری مجال، ایک ایک مصرع تو مجھ سے وصول کر یا رب، ایک ایک مصرع تو مجھ سے وصول کر یا رب۔ اور اسی شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے نعت رسول کے ذریعے بارگاہ رسول میں اپنی غلامی اندراج کراتا چلوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت تک پہنچ جاؤں کہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، اور یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، اور کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، ارے سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، اور وہ دل، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، اور وابستہ جو ہو جائیں سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائیں سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، وابستہ جو ہو جائیں سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، اور کچھ کام نہ آئے گا
آقا سے جدا رہ کر، کچھ کام نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، کچھ کام نہ آئے گا آقا سے جدا رکھ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، اور چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، بابا سے بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کیا موسم رنگ و نور ہے، ہر طرف سرور ہی سرور ہے، یہ بزم ہے یا جلوہ گاہ دور ہے، معرفت سے دل معمور ہے، جس پہ نظر کرم ہو جائے وہ مسرور ہے، جس پہ نظر عنایت ہو جائے وہ مغفور ہے، اور انہی کا یہ بندہ مخمور ہے، انہی کا یہ بندہ مخمور ہے۔ یہ آستانِ کرم ہے کہ آسمان کرم، جس کی خاک پہ فرشتوں کی پیشانی خم، سریر عرش کی رفتیں، الفخر و فخری کی نعمتیں، کاسہ شہباز پرشد کی لذتیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کی دولتیں، گویا ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں، ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں۔ اور اسی رحمت بھرے ماحول میں آج ہم اور آپ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جبین عقیدت و محبت خم کرنے کی نیت سے حاضر آئے ہیں، اور ان کے فیضان سے اپنے اعمال اور اپنے دامن کو پر کرنے کی نیت سے آج اس بس میں محبت میں تشریف رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے اپنی اپنی مرادوں کے ساتھ، اپنی اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزار دی، اپنی تمام عمر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں گزار دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قیامت تک یاد کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے مال و دولت چھوڑا ہے، انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا ہے، انہوں نے سرمایہ کو چھوڑا ہے، انہوں نے بے کسوں کا سہارا بنے ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک صرف اور صرف اس لیے یاد کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ، اپنے زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کی خلوت و جلوت، اپنی زندگی کی صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں گزار دی ہے۔ جو شریعت مصطفیٰ پر اپنی زندگی گزار دیا کرتا ہے، کوئی محی الدین ہوتا ہے، کوئی معین الدین ہوتا ہے، اور جو شریعت مصطفی سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ اپنی طبیعت اور اپنے نفس کا تابع ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، বারাগতির 14তম গদিনসীন ছোট হুজুর পাকিবলা হযরত সৈয়দ সাহেব মখমুর জামি জিন্দাবাদ। عزیزان ملت اسلامیہ، آج ساری دنیا ایک شے کے پیچھے بھاگتی نظر آ رہی ہے، ہر ایک کی آرزو ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ کامیابی اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے،
کامیابی اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور اسی کامیابی کی تلاش میں انسان صبح و شام محنت کر رہا ہے، رات و دن محنت کر رہا ہے۔ اگر کامیابی اپنے علاقے میں میسر نہیں آئی، اپنے گاؤں میں نہیں ملی، تو انسان کامیابی کی تلاش میں اپنے گاؤں سے شہر کا سفر کرتا ہے، شہر میں در بدر بھٹکتا ہے۔ اگر کامیابی وہاں سے بھی میسر نہ آئی تو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ، حتیٰ کہ کامیابی کی تلاش میں انسان ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کر رہا ہے۔ ہر ایک کی خواہش کامیابی مجھے ملے، ہر ایک کی آرزو کامیابی مجھے ملے، ہر ایک کی تمنا کامیابی مجھے ملے، اور اس کامیابی کی تلاش میں ہر کوئی وارفتہ نظر آ رہا ہے۔ امیر کی خواہش کامیابی اسے ملے، غریب کی آرزو کامیابی اسے ملے، جاہل کی تمنا کامیابی اسے ملے، عالم کی تمنا کامیابی اسے ملے، خطیب کی آرزو کامیابی اسے ملے، نقیب کی آرزو کامیابی اسے ملے، شہید کی آرزو کامیابی اسے ملے، شہید کی آرزو کامیابی اسے ملے، قاری کی تمنا کامیابی اسے ملے، نمازی کی تمنا کامیابی اسے ملے، حاجی کی تمنا کامیابی اسے ملے، قاضی کی تمنا کامیابی اسے ملے، نمازی کی تمنا کامیابی اسے ملے، مفسر کی آرزو کامیاب ہو جائے، محدث کی آرزو کامیاب ہو جائے، مفتی کی تمنا کامیاب ہو جائے، خطیب کی آرزو کامیاب ہو جائے، تاجر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایک ڈاکٹر کی تمنا کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایک پروفیسر کی آرزو کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایک نیتا کی تمنا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہر ایک کی آرزو ہے کامیابی۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، دین والے چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایک مدرس چاہتا ہے کہ اس کی درسگاہ کامیاب ہو جائے، ایک مفتی چاہتا ہے دارالافتاء کامیاب ہو جائے، ایک پیر کی تمنا ہے اس کی خانقاہ کامیاب ہو جائے، ایک نیتا کی آرزو ہے اس کی رہنمائی کامیاب ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، ناطقوں کی آرزو وہ کامیاب ہو جائے، قاری کی آرزو وہ کامیاب ہو جائے، شاعر کی آرزو کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور یہی کامیابی کی تمنا لے کر جب شاعر کا قلم صفحے قرطاس پہ سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس طرح گویا ہوتا ہے کہ کرتا رہوں گا وصف نبی نون والقلم، خون جگر سے لوح دل زار پر رقم، انگلی کے پور پور سے پھوٹے لہو کی دھار، لیکن رکے نہ مدح نبی سے میرا قلم۔ اے یاد روئے دوست تیرے حسن کے نثار، یاد بہار خلد بری گلشن ایران، ہر نقش پا تیرا شبے تیجور میں چراغ، ہر رہ گزر ہے تیری میرے واسطے حرم۔ اللہ نے یہ تیرے توسل کی بجلیاں صبح نشاط بندی گئی ہر شب علم، ویرانیوں کی کوکھ سے آبادیاں ہوگی، تیرے خرام ناز نے ایسا کیا کرم۔ اب محروم تھی زبان جو شبنم کی بوند سے، اس کو تیری عطا سے ملی موج یم یم، اور عرش خدا ہی جب تہے نالین بج گیا، کیا چیز پھر وقار عرب شوکت عجب۔ ہر ایک کی آرزو کامیابی، ادیب کی آرزو کامیابی، خطیب کی آرزو کامیابی، نافع کی آرزو کامیابی، غازی کی آرزو کامیابی۔ تو ایک کامیابی کی تلاشو جستجو میں سرگردہ رہنے والوں، پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ آج اور کے زمانے میں ہم اور آپ بس یہی جانتے ہیں کامیاب وہ انسان ہے جو تخت و تاج کا وارث ہے، کامیاب وہ ہے جو مال و دولت رکھتا ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس حکومت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، کامیاب وہ ہے جس کو تن ڈھکنے کے لیے ریشم و حریر اور کمخاب جیسے بیش قیمتی لباس میسر ہے۔ آج ہمارے
ہماری نظر میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بہترین غذا ہے، سونے کے لیے نرم و گداز بستر ہے، رہنے کے لیے عالی شان مکان ہے، سفر کے لیے بیش قیمتی گاڑیاں ہیں، ساتھ میں بینک بیلنس ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تخت و تاج ہے۔ آج ہماری نظر میں کامیاب وہ ہے جو اہل ثروت ہے، کامیاب وہ ہے جو دولت مند ہے۔ کسی غریب کو آپ نے دیکھ کر کہا وہ دیکھو کامیاب جا رہا ہے؟ کسی فقیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر دنیا نے کہا وہ دیکھو کامیاب جا رہا ہے؟ ہم کامیاب اسے کہتے ہیں جب کسی کو بیش قیمتی گاڑی پہ سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں، دنیا کہتی ہے کامیاب جا رہا ہے۔ جب اہل مال، اہل ثروت مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر جب دنیا آوارہ گردی کرتی نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو کامیاب جا رہا۔ آپ نے کبھی کسی فقیر کو کامیاب کہا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ جو اہل دولت ہے، مالدار ہے، تخت و تاج ہے، عالی شان بلڈنگ میں رہتا ہے۔ آج ہماری نگاہ میں کامیابی کو جو ماپنے کا پیرامیٹر ہے، کامیابی کو جس شے سے ناپتے ہیں اس شے کا نام ہے دولت۔ کامیابی کو ماپنے کا میزان ہے ثروت، کہ کامیاب وہی ہے جس کے پاس دولت ہے نا؟ کسی غریب فاقہ کش کو دنیا کامیاب نہیں کہتی۔ اب آئیں اسی دھرتی کے اوپر، اسی نیلگو آسماں کی چھتر و چھایا میں ایک کامیاب ویکتی کے بارے میں آپ سے پوچھتا چلوں، جس کامیاب ویکتی کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر۔ پہچانتے ہیں؟ بولیے، جلال الدین محمد اکبر کو پہچانتے ہیں؟ سمراٹ اکبر کو پہچانتے ہیں؟ بولیے، جلال الدین محمد اکبر کو کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اکبر بادشاہ کو پہچانتے ہیں نا؟ اچھا، اس کی یاد آپ کتنی مرتبہ مناتے ہو؟ سمراٹ اکبر کو سال میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہو؟ ہاں؟ ارے کبھی اس کے لیے اس طرح محفل کا انتظام کیا ہو تو بتاؤ۔ نہیں کیا؟ کبھی آپ نے اس کے لیے محفل سجائی ہو، کوئی پروگرام کیا ہو، کبھی عرس کی محفل سجائی ہو تو بتائیں؟ کسی خطیب کو بلایا ہو کہ آئیے سمراٹ اکبر کی جیونی پہ وقت بیان وقت کیجیے؟ کبھی کیا ہے کسی نعت خواہ کو، کسی شاعر کو بلا کر؟ کبھی نہیں کیا۔ اچھا، اس کی مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے سمراٹ اکبر کی قبر؟ ہاں، سمراٹ اکبر کی قبر کہاں ہے؟ جانتے نہیں جانتے؟ نہیں جانتے، اکثر و بیشتر لوگ تو نہیں جانتے۔ جب پہلے اب یہ بتا لو کہ سمراٹ اکبر کامیاب ویکتی ہے کہ نہیں؟ اور اتنا بڑا کامیاب کہ ہندوستان کی متعصب زدہ تاریخ بھی اسے مغل بادشاہوں میں سب سے کامیاب بادشاہ کہتی ہے۔ ہندوستانی مورخین، ہندوستان بھارتی اتہاسکار مغل بادشاہوں میں کسی کو ایکسپٹ کرے نہ کرے، سمراٹ اکبر کو ضرور ایکسپٹ کرتی ہے کہ مغل بادشاہوں میں سب سے کامیاب بادشاہ اگر کوئی ہے تو اکبر۔ لیکن نہ تو اس کی ہمیں قبر کا پتہ، نہ مرتیو دیوس کا پتہ، نہ اس کی یاد میں کوئی محفل، اور اسے کامیاب نہیں کہیں گے جناب تو کسے؟ آپ تو ایک عالی شان مکان میں رہنے والے کو کامیاب کہتے ہو، وہاں تو بڑے بڑے محلات ہیں۔ آپ 2, 4, 10 لاکھ روپیہ بینک بیلنس رکھنے والے کو کامیاب کہتے ہو،
وہاں تو درہم و دنانیر کے ٹکسال لگے ہیں، آپ ایک ریشم و حریر پہننے والے کو کامیاب کہتے ہو، وہاں ہیرے جواہرات سے مزین لباس سے تنگ کر رہا ہے، آپ 2-4 وقت بریانی کھانے والے کو کامیاب کہتے ہو، اس کے دسترخوان پہ خدا کی بے شمار نعمتیں چنندہ ہیں، آپ ایک گاڑی میں سفر کرنے والے کو کامیاب کہتے ہو، وہاں سواری کے لیے بے شمار سوار موجود ہے، آپ 2-4-10 لوگوں کی پلٹن لے کر چلنے والے کو مکھیا کے 10-20 ہمراہی کو دیکھ کر آپ دکھیا ہو کر اسے کامیاب کہتے ہو، وہاں تخت و تاج اس کے لیے، سپہ سالار اس کا ہے، افواج اس کے ہیں، لشکر اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، بے شمار ذرائع موجود ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا تو کون کامیاب ہوگا؟ ہم نے جو کامیابی کا میزان رکھا ہے، کامیابی کو پیمائش کرنے کا جو آلہ رکھا ہے کہ جو اہل ثروت ہے وہ کامیاب ہے، تب تو اکبر کامیابی ہے نا، کامیاب ہے، لیکن اتنا کامیاب ہونے کے باوجود نہ تو ہم اس کی قبر کو جانتے ہیں، مرنے کے بعد نہ تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کوئی دیوس مناتے ہیں، نہ ہی کوئی محفل سجاتے ہیں، نہ کسی خطیب کو بلاتے ہیں، نہ کسی نقیب کو بلاتے ہیں، کبھی پیر صاحبان بھی اس کا نام نہیں لیتے، کبھی نہیں کہتے کہ ہاں تم نے سمراٹ اکبر کا دامن تھاما۔ ہندوستان کا کامیاب ترین بادشاہ مغل سمراٹ جسے اکبر کہا جاتا ہے، دنیا اسے نہیں جانتی ہے، لیکن اسی دھرتی کے اوپر، اسی نیلگو آسمان کی چھتر و چھایا میں ہم نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پہننے کے لیے پھٹے پرانے لباس ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی اگر میسر آ گئی خدا کا شکر ادا کر لیا، اور وہ بھی میسر نہ ہوا تو فاقہ کشی پہ صبر کر لیا، رہنے کو مکان نہیں، تن ڈھانکنے کو بیش قیمتی لباس نہیں، نہ تو سپہ سالار ہے، نہ تو اسلحے ہیں، نہ تو افواج ہے، نہ تو تخت و تاج ہے، نہ بڑے محلات ہیں، نہ ریشمی قبائیں ہیں، نہ ریشمی ادائیں ہیں، نہ ریشمی قبائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کٹورا ہے، ساری دنیا جسے عطائے رسول خواجہ خواجگاہ ہند الولی سیدنا معین الدین حسن سنجری المعروف غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ غریب نواز نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں، بچہ بوڑھا اور جوان ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا، غریب نواز کی مزار کہاں ہے؟ اجمیر شریف، ہر کوئی جانتے۔ ایک فاقہ کش کو اس طرح جانتے ہو، ایک بھوکے پیاسے کو اس طرح۔ اچھا، غریب نواز کو کبھی یاد بھی کرتے ہو؟ جی کبھی یاد کرتے ہیں؟ سال میں کتنی مرتبہ؟ ڈیلی یاد کرتا ہے۔ آپ حضرات بولو، ہر روز، بہت مرتبہ۔ جب غریب نواز کی یاد میں محفل سجاتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ضرور سجاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، نقیب کو سنتے ہیں، خطیب کو سنتے ہیں، قرآن خوانی کی محفل بھی سجائی جاتی ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا، شعراء کرام کو بلایا جاتا، نعت کو حضرات بھی آتے۔ ہر کوئی غریب نواز کو جان رہا ہے، ان کی یاد منا رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لو جس کی جیسی غریب نواز سے چاہت و محبت ہے اس طرح سے یاد کر رہا ہے۔ کوئی سال میں 1 مرتبہ یاد کر رہا ہے، کوئی ہر مہینے یاد کر رہا ہے، کوئی ہر ہفتے یاد کر رہا ہے، کوئی ہر لمحہ یاد کر رہا ہے۔ جو غریب نواز سے جتنا قریب ہے، جتنی انسیت و محبت ہے، اس طرح سے یاد کر رہا ہے۔ کوئی اٹھتے بیٹھتے یاد کر رہا ہے، کوئی سوتے جاگتے یاد کر رہا ہے۔ اور اب وہ ماہ بھی قریب آنے والا ہے جسے رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے، دیوانوں کے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اسے غریب نواز میں جا چکا ہے، جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی چاند طلوع
ہے انسان جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے. جسے جیسی حیثیت ہے، کوئی جہاز سے جا رہا ہے، کوئی ٹرین سے جا رہا ہے، کوئی بس سے جا رہا ہے، کوئی بے بس ہو کر جا رہا ہے، کوئی پیدل چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایسے در پہ جا رہے ہیں جہاں جانے کے لیے روکا بھی جاتا ہے. غریب نواز کے یہاں کیوں جا رہے ہو؟ وہاں جا کر کیا ملے گا؟ وہاں جانے سے کیا فائدہ حاصل؟ وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ روک پہ روک رہے ہیں، بیریکیڈ پہ بیریکیڈ لگائے جا رہے ہیں، مگر اس شاہ کے غریب نواز ہے کہ امڑتے ہوئے سیلابوں کی طرح تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، تمام بیریکیڈز کو توڑتے ہوئے بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ روکتے ہیں، الگ الگ شکل و صورت میں، الگ الگ ویش بھوسا میں، الگ الگ طور طریقے سے ہر کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں جا کر کیا ملے گا؟ وہاں جا کر کیا ملے گا؟ غریب نواز کی بارگاہ سے کیا حاصل؟ اچھا ایک بات بتاتا چلو کہ نہیں روکنے والوں میں سے ایک کو ایک فکر لاحق ہوئی، ارے میں بارہا روکتا ہوں، روکتا چلا آ رہا ہوں، لیکن کیا بات ہے کہ یہ دیوانے رکنے کا نام نہیں لیتے؟ عالم ہے وہ جا رہا ہے، جاہل ہے وہ جا رہا ہے، رئیس ہے وہ جا رہا ہے، غربا ہے وہ جا رہا ہے، نیتا ہے وہ جا رہا ہے، دبنگ ہے وہ جا رہا ہے، مکھیا ہے وہ جا رہا ہے، دکھیا ہے وہ جا رہا ہے، ہر کوئی چلا جا رہا ہے. آخر چلیں ایک مرتبہ پہنچ کر دیکھو کہ آخر معاملات کیا ہے کہ اتنا روکنے کے باوجود یہ سب جانے سے رکنے کا نام نہیں لیتے. روکنے والا اسی خیال کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ آخر وہاں جانے کی اتنی بے قراری کیوں ہے. 40 سال تو فجر کا نماز ادا نہیں کر رہا ہوں غریب نواز. اسی طرح پہنچے، اسی خیال سے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا کہ دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے. اتنا روکنے کے باوجود نہیں رکتے، نہ پیر صاحب رکتے، نہ مولوی صاحب رکتے، جیسے ہی زمانہ آتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں، کوئی سالہ سال جاتے ہیں، بس جانے کا موقع تلاش کرتے ہیں. اسی فکر کے ساتھ پہنچا، دیکھا بھیڑ بھاڑ ہے، چادر و گاگر ہے، یہ بلند دروازہ ہے، یہ شاہ جہانی مسجد ہے، یہ جھالرا ہے، یہ اکبری مسجد ہے، یہ اولیاء مسجد ہے. لوگ دیوانوں کی طرح چلے جا رہے ہیں. دیر میں ایک مجمع لگا ہے، گھومتے گھومتے اس کی نظر پڑی، شاہ جہانی مسجد کے پاس پہنچا، دیکھا ایک دیوانہ ہے، ایک مجذوب ہے، ایک فقیر ہے، غریب نواز کی گنبد کی طرف اپنی نگاہیں جمائے کھڑا ہے اور بار بار یہ اعلان کر رہا ہے غریب نواز 5 لوں گا 1 سے لوں گا. نظر غریب نواز کی گنبد پہ ٹھکائے کھڑا ہے اور بار بار لبوں پہ صدا یہی ہے غریب نواز 5 لوں گا 1 سے لوں گا، غریب نواز 5 لوں گا 1 سے لوں گا. لوگ آتے ہیں اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب اس روکنے والے انسان کی تمناؤں میں اور اضافہ ہوا، کہا ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں، آج تو مجھے موقع مل گیا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ غریب نواز کسی کو کچھ نہیں دیتے. آج اس دعوے کی تکمیل ہونے کا وقت آ گیا ہے. غریب نواز نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے. دیکھتا رہا، کچھ دیر انتظار کرتا رہا. لوگ آتے گئے جاتے گئے، لوگ آتے گئے جاتے گئے، کوئی اس کے سوال پہ دھیان نہیں دیتا ہے. پھر کہا تھوڑی دیر اور ٹہل لیتا ہوں. پھر ایک چکر مار کر آیا، دیکھا غریب نواز وہ دیوانہ اسی طرح کھڑا ہے. غریب نواز کی گنبد پر نگاہیں ٹکی ہے اور وہی ہاتھ پھیلے ہیں. سوال وہی ہے غریب نواز 5 لوں گا 1 سے لوں گا، 5 لوں گا 1 سے لوں گا. آخر وہ مسکراتا ہوا اس دیوانے کے پاس پہنچا، کہا نادان یہ غریب نواز کسی کو کچھ دینے والے نہیں ہے. میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں تو یہ صدائیں لگا رہا ہے، لیکن تیرے دامن میں کسی نے کچھ نہیں ڈالا، کچھ نہیں دیا. لے اب میں تجھے دیتا ہوں.
میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا تیری حاجت پوری نہیں ہوئی، اور یہی میرا عقیدہ بھی ہے کہ غریب نواز 5 کچھ دینے والے نہیں، جب کسی نے نہیں دیا تو لے میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے 5 نکالا اور اس مانگنے والے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس دیوانے نے دینے والے کو دیکھا، پھر غریب نواز کی گنبد کو دیکھا، پھر اس دینے والے کو دیکھا، اور پھر غریب نواز کی گنبد کو دیکھا، مسکرایا اور کہا غریب نواز تیرے کام بھی بڑے نرالے ہیں، تیرا کام بھی بڑا نرالا ہے، ارے دلایا بھی تو اپنے دشمن کے ہاتھ سے، دلایا بھی تو دشمن کے ہاتھ سے۔ التجا تو یہی تھی نا، 5 لوں گا 1 سے لوں گا۔ غریب نواز کی شان دیکھو، ارے اپنے تو اپنے بیگانوں کے دلوں پر غریب نواز حکومت کیا کرتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ وہ ہے جہاں اپنے بھی جاتے ہیں، بیگانے بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتا ہے۔ ارے جسے تم کامیاب سمراٹ اکبر کہتے ہو، وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں دامن پسارے نظر آتا ہے، اور دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ کامیابی یہ دولت کے حصول کا نام نہیں، بلکہ کامیابی غلامی رسول کا نام ہے، دیوانگی رسول کا نام ہے، وفاداری رسول کا نام ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو طبیعت کے پیچھے نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے پیچھے بھاگو۔ طبیعت کے پیچھے نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے پیچھے بھاگو۔ آج اتنے دیوانے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس سرد رات میں اپنی نیند کو تیاگ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر اس لیے حاضر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی طبیعت پہ نہیں، مصطفیٰ کی شریعت پہ گزاری ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اپنے بھی آ رہے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں، چھوٹا بھی آ رہا ہے، بڑا بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، ادنا بھی آ رہا ہے، اعلیٰ بھی آ رہا ہے، ارے پرجا بھی آ رہی ہے اور راجا بھی آ رہا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی بارگاہ ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ مولا ان کے وسیلے سے ہمیں بھی کامیاب کر دے۔ اب اگر تم کامیابی چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کی صحبت اختیار کر لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ یہ صرف دنیا میں کامیابی عطا نہیں کرتے، ان کی صحبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت کا حکم تھا، حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اگر آپ کی پیاس باقی رہ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ باقی رہے، باقی رہے، اس لیے کہ پینے کا مزہ پیاسا رہنے کے بعد ہی تو ہے، پینے کا مزہ پیاسی تشنگی کے بعد ہی ہے۔ ابھی جنوری فیبرری میں رمضان ہو تو اس میں وہ مزہ نہیں، روح افزا کا انتظار اس طرح نہیں کرتے جس طرح اپریل و مئی میں کرتے ہیں۔ زبان خشک ہو، حلق خشک ہو تب پینے کا مزہ ہے۔ تو اگر پیاس ہے تو رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سیراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بھی ساقی دے کر وہی دلاسا اٹھا، ارے کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسا اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔